جو سورہ معارج میں بھی، اور ایک اور آپ کو سورہ قدر میں جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس رات قدر کے فیصلے ہوتے ہیں، اس رات یہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، قدر اور یہ ادھر جو الروح کا ذکر ہوا ہے، یعنی الروح جب ذکر ہو رہا ہے، یہ دین میں گنجائش نہیں رکھی جاتی، دین میں اس طرح کی یہ ہمارے ایریا میں، ہمارے معاشرے میں گنجائش نہیں رکھی جاتی کہ جب یہ لوگ سوچتے ہیں، جب یہ بچے، معصوم بچے، ینگ بچے سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بڑے فخر سے دیکھتے ہوں گے ان کو کہ یہ میرا بندہ یہ ہے، یہ ہوتا ہے مومن کا آف سپرنگ، یہ ہوتا ہے مومن کی اولاد جو سوال کرتی ہے تو شعور کے سوال کرتی ہے۔ یہ واقعی آپ یہ سوال کر سکتے ہیں، اور یہ ریسرچ شمائلہ آپ کے اوپر واجب ہو چکی ہے کہ اب آپ نے نقطہ اٹھایا تو آپ نے یہ ریسرچ کرنی ہے کہ یہ الروح جو ہے، جواب دینے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، جن ارواح کی آپ بات کر رہے ہیں ان ارواح کو اللہ تعالیٰ نے عالین کہا ہے۔ ان کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جب سورہ صاد میں ابلیس کو کہتے ہیں کہ تم جھکو اور وہ نہیں جھکتا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کیسے نہیں جھکے، کیا تم اپنے آپ کو عالین میں سے تصور کرتے ہو؟ اب سوال نقطہ یہاں اٹھتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس وقت بھی موجود ہیں جن کو سجدے کا حکم نہیں ہے، جن کے اشارہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا تم ان لوگوں میں سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو جن کو میں نے سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا؟ یعنی یہ ایک سرٹن ارواح، جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی سے گوندے جا رہے تھے، تو اس کا مطلب ہے جب آدم کو سجدہ ہو رہا موجود تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میرے نبی نبوت کی حالت میں موجود تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث اس چیز کو سیکنڈ کرتی ہے، یعنی اگر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود ہیں تو وہ اکیلے موجود نہیں ہیں، کوئی عالین موجود ہیں ان کے ساتھ جن کو سجدے کا حکم نہیں دیا گیا۔ کیا خوبصورت ہے، یہ وہ عالین ہیں جن کا ذکر ہے، یہ وہ عالین ہیں جن کا قدر میں بھی ذکر ہے، جن کا معارج میں بھی ذکر ہے، جو مقربین بھی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو درمیان والے ہیں جو جاتے ہی جائیں گے، جو دائیں ہاتھ جائیں گے نہ سابقون جاتے ہی جائیں گے۔ اچھا قضا کلابی کی بات چاہوں گا، ایک اور چونکہ ارواح کا ذکر ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب، یہ شہید جو ہیں پھر ان کی روحوں کا کیا تصور ہے؟ لوگ کے ذہن میں یہ سوال اٹھے گا۔ دیکھیں جس طرح شروع میں اپنا اس پر بات ہو گئی کہ شہید کا تو کچھ معاملے میں امتیازات ہیں کہ وہ جس طرح بدر کی انہوں نے بات بتائی کہ ابھی نیزہ آر پار ہوا تھا، اور ابھی وہ جو پوری واردات ہے موت کی، جو کہ بندہ مومن کو مرے گا، اس کے بعد قبر میں جائے گا، اس کے بعد ضرور لوٹائی جائے گی، پھر وہ سوال جواب دے گا، پھر اگر جواب درست دیے تو بائیں طرف سے کھڑکی کھولی جائے گی اور کہا جائے گا کہ اگر تو سوالوں کے جواب نہ دیتا تو یہ تیرا ٹھکانہ تھا۔ پھر اس کو بند کر کے کہا جائے گا اب چونکہ تو نے اللہ کو بھی پہچان لیا، دین کو بھی پہچان لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت بھی تجھے حاصل ہے، چونکہ حضور اسلام کی پہچان قبر میں باقاعدہ کروائی جائے گی۔ اس کے بعد اس کی دائیں طرف سے کھول دی جائے گی اور اس کی قبر کو پوری جنت کا ایک باغ بن جائے گا۔ وہ قبر تو پھر دیکھنے والے اوپر والے کے لیے ہوگی، نیچے تو اللہ جانے کیا سما ہوگا۔ تو آپ سمجھ، تو بندہ مومن جو عام ضابطہ ہے اس کے لیے وہاں سے معاملات شروع ہو رہے ہیں، اتنوں سے گزر کے، اور شہید کے لیے معاملات یہ ہیں کہ ابھی نیزہ آر پار نہیں گزرا تو وہ جنت کو بھی دیکھ رہا، اچھا، اور آر پار بھی نہیں گزر رہا، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اب اللہ کے ضابطے دیکھیے، جو اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے نا اللہ میں، اور فنا سے مراد ہے اپنا ارادہ، جب ارادہ فنا ہو گیا تو ہم سب کچھ ارادے سے ہی کرتے ہیں، سب کچھ ہی فنا ہو گیا۔ جو اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے میں فنا کر دیتا ہے، آپ دیکھیے اللہ کو وہ کتنا عزیز ہے، اور اللہ اس کے بارے میں کتنا ٹچی ہو جاتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، حالانکہ ان پر موت وارد ہوئی، چونکہ اصول ہے نا کل نفس ذائقۃ الموت، حالانکہ ان کی بیوی اب بیوہ ہے، وہ نکاح کر سکتی ہے، حالانکہ اب وہ زندوں کی طرح زمین کے اوپر نہیں نیچے ہیں، لیکن انہوں نے چونکہ ارادہ اپنا ارادہ خداوندی کے اندر ڈال کے فنا کر دیا، اور جان سب سے عزیز متاع ہے وہ لٹا دی، تو اللہ ان کے بارے میں اتنے محتاط واقع ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خبردار، اب ان کو وہ عمومی لفظ جو عام بندے کے اس انتقال روحی کے بارے میں بولا جاتا ہے وہ بھی اس پر اطلاق نہیں ہوگا، اور اس کے لیے ایک نئی اصطلاح وضع فرما دی کہ اس کو شہید کہا جائے گا۔ تو شہید کے پھر بہت سارے معنی ہیں، مشہود باللہ، جس طرح ذریعہ شہید کے بہت سارے معنی ہیں۔ ایک کالر لے لیں اگر ڈاکٹر صاحب، ایک کالر ہے جی ہمارے سے۔ السلام علیکم، کون سا محترمہ کہاں سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، this is Fayaz Ibn Hussain from Bangladesh. So my question to the elite panelists, especially Zaryab sir, would be is that why did we, there is a conception that we were already in Jannah when we were given the choice whether we want to come to this planet or not. So if we are already in Jannah and we are supposed to go back there again, why did we choose
such a lower place to come and give a test? I mean, what is the reason behind it, and why did we choose it? ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ جی. Wasn't it unnecessary? I mean, completely full of us. And do the children who die at a young age, did they themselves choose that they will not want to give this test? These are the questions. Fayaz, while you're on the phone, please let us know whether we are supposed to answer in English. Is it understandable for you if we speak in Urdu so that more people? Yes, sir, it's completely understandable if you speak it. Perfect. جی ذریعہ صاحب دیکھیں نا کتنے خوبصورت لوگ ہیں یہ, کیسے کیسے خطرناک سوال ہوتے ہیں ان کے, کتنے جائز سوال ہوتے ہیں جس کو میں جائز سوال کہتا ہوں. ذریعہ صاحب جی قطع کلامی کی معذرت سر, یہ وہ پیاسے لوگ ہیں جن کو ہمارا مذہبی طبقہ انفارچونیٹلی ایڈریس نہیں کر رہا, اور چند ایک اصطلاحات سنا کے ہم نے ان کی زبان بندیاں کی ہوئی ہیں. اب اگر وہ آ بھی گئے ہیں تو ان کو ایڈریس کر دیا جائے. جی اور قادری صاحب میں آپ کو بتاؤں, یہ وہ بچے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے, اللہ معاف کرے, میں کسی کو تضحیق نہیں کرنا چاہتا, اگر ہو تو میں اس سے پہلے معذرت خواہوں, کہ مذہبی طبقے سے بالا ہیں یہ, اللہ کا بڑا ان کے اوپر کرم ہے. مذہبی طبقے نے اپنے آپ کو جس قید میں مقید کیا وہ خود کیا ہے. ان لوگوں نے اپنے آپ کو آزاد کیا, یہ آزاد پنچھی دکھائی دے رہے ہیں, ان کی اڑان دکھائی دے رہی ہے کہ ان کی اڑان تو ساتویں آسمان سے شروع ہو رہی ہے. ان کے تو یہ تو دھرتی کو پاؤں نہیں لگا رہے, ان کی تو سوچ ہی آسمانوں سے شروع ہو رہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ذریعہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی خوبصورت تخلیق ہے, یہ اتنی خوبصورت تخلیق ہے یہ کل کائنات, جس کے 1% کو بھی ہم ابھی جس سے واقف نہیں ہیں. اتنی خوبصورت ماشاءاللہ سبحان اللہ. جب ہم عالم ارواح میں تھے, فیاض, جسٹ سو دیٹ یو نو, عالم ارواح از ڈفرنٹ اینڈ عدن از ڈفرنٹ, بہشت از ڈفرنٹ, جنت از ڈفرنٹ. آدم علیہ السلام عدن میں ضرور تھے, ارواح جو ہیں وہ الگ عالم ہے. ایک عالم ارواح جو ہے وہ الگ ٹائم زون ہے, جو اس جنت دوزخ اور ان سب چیزوں سے, اس کو آپ نے سیپریٹ رکھنا ہے, جب بھی رکھنا ہے اس کو ایبسٹریکٹ دیکھنا ہے. تو عالم ارواح میں یہ سلسلہ تھا کہ جب ہمارے سامنے, میں نے پہلے ذکر کیا پروگرام کے شروع میں, کہ یہ سارا کچھ ہمارے سامنے درپیش تھا بنی نوع انسان کو. ہم جان بوجھ کے وعدے لے کے اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق میں جو ابلیس کی طرف سے یا انسان کی آزاد اختیار کی وجہ سے جو خلل آ رہے تھے, ہم خود سے وہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے. ہم کہہ رہے تھے ہم نیچے اترتے ہیں, ہم مٹی میں جا کے, ہم مٹی میں دفن ہونے کو تیار ہیں. اپنے اس خالق کی تخلیق میں کوئی خلل نہیں آنا چاہیے, اس کی خوبصورتی میں کوئی خلل نہیں آنا چاہیے. ہم وہ پزل کے پیسز ہیں جو مختلف شیپس, حالات ہمیں مختلف شیپس میں کارو کرتی ہے, اور ہم سب یہ پزل کے پیسز جڑ کے ایک گریٹر پکچر بناتے ہیں. اس لیے جو ہمارے حالات ہوتے ہیں وہ ہمارے اوپر مہربانی ہوتی ہے, کیونکہ وہ ہمارے پزل کے پیس کو تراش رہے ہوتے ہیں. ہم مٹی کا برتن ہیں جس کو وہ تراش کے اس پزل میں فٹ کر کے گریٹر پکچر آف دا بیوٹیفل کریشن آف دا لارڈ آلمائٹی بناتے ہیں. اس لیے جس شخص کے اوپر جتنی آفتیں مصیبتیں ہوتی ہیں وہ اتنا خوبصورت پیس ہوتا ہے اس پکچر میں, اور وہ اتنا ضروری پیس ہوتا ہے. وہ مولا علی کا قول ہے کہ اگر تم نے لگے کہ تمہارا رستہ بہت آسان جا رہا ہے تو سمجھ لو کہ تم غلط رستے پہ جا رہے ہیں. تو جب ارواح میں ہم نے یہ مشکل رستہ خود سے چنا ہے, ہم نے کہا ہے کہ ہمیں آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تکلیف کے رستے پہ رکھنا جس تکلیف سے آپ نے ہمارے نبی کی آل کو نوازا ہے. اس تکلیف میں جو آپ کا جو آخرت کا جو سرور ہے وہ کسی بھی آسائش میں نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں, ہم خود اترتے ہیں. ہم تو, میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں, یہ ویسے تو اس طرح کی بات پبلکلی نہیں کرنی چاہیے, لیکن مجھے آدھے سر کا درد ہوتا تھا بہت شدت سے پچھلے 30-35 سال سے میں اس تکلیف سے گزرتا ہوں. تو مجھے ایک دفعہ 15-20 سال پہلے ایک حدیث پتہ چلی کہ آقا علیہ السلام حج کے دوران سر درد کی تکلیف میں اتنے تھے کہ حج پوری طرح نہیں ہو رہا تھا, اور جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے پھر ان کو اس کا علاج, آقا علیہ السلام کو علاج بتایا تھا. جب مجھے پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام کو سر درد ہے, مجھے اپنا سر درد عزیز ہو گیا. میں نے کہا اس نسبت سے میں اٹھایا جاؤں کبھی کہ جس کو سر درد تھا وہ آ جائے, کیونکہ آقا علیہ السلام کو سر درد کی تکلیف ہوئی ہے. ہم تو اس تکلیف کو مانگیں جس تکلیف سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل گزری ہے. ہم تو فیاض, میں 10 دفعہ عالم ارباب میں پایا جاؤں, میں 10 دفعہ کہوں گا کہ میں دوبارہ اتروں گا, اور اسی طرح مٹی میں دفن کرنے کے لیے بھی اترا جاؤں گا اگر مجھے وہ تکلیفیں دی جائیں جو تکلیفیں میرے نبی کو دی. ٹھیک ہے,
بہت بہت شکریہ اور جب آپ نے آزمانے کی بات کی ہے تو پھر فوری طور پر اس سے پہلی آیت یاد آتی ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ اور یہاں یہ بھی ایڈ کر وَبَشِّرِ دیں الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسب الناس، کیا تم یہ گمان ان یترکوا ان ان یقولوا، یترکوا کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ اور آزمایا نہیں جائے گا، جبکہ تم سے پچھلوں کو بھی الف آزمایا لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، وہم لا یفتنون، تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، کسی فتنے میں مبتلا نہیں کیا اللہ جائے۔ اکبر، اللہ تو یہی تو وہ ابتلا ہے ابتلا، جو آپ کو اس قابل کر دیتی ہے کہ آپ رشک ملائک ہو اللہ جاتے ہیں۔ اکبر، میرے ذہن میں نہیں آ رہی تھی آپ امام حسین علیہ السلام کو دیکھیں، اللہ اکبر، امام اللہ حسین اکبر، کو دیکھیں، اللہ اکبر، امام حسین علیہ السلام کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین، یعنی حق و باطل میں کیسے حسین نے لکیر لگا دی، اللہ اکبر، لیکن وہ لکیر کب لگتی ہے کہ آپ کے سامنے علی اصغر بھی ذبح ہو رہے ہیں، اللہ حسین اپنا علی اکبر بھی ذبح ہو رہے ہیں، حضرت عباس بھی ذبح ہو رہے ہیں، اور اس کے باوجود آپ ضبط کیے ہوئے ہیں، اور آپ اس ضبط کو اس لیے کر رہے ہیں کہ میں بے شک جس بھی مشکل میں ہوں میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے۔